کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید۔ وقال عز من قائل سبحانہ وتعالی ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ وقال عز من قائل سبحانه وتعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ وقال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها۔ سنن ابی داؤد میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من خرج من بیتہ متطہرا إلى صلاة مکتوبہ فأجرہ کالحاج المحرم۔ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے آئے، باوضو ہو کے مسجد میں آ جائے، فرض نماز ادا کرنے کے لیے ڈگرائے سے چلا، اپنے گھر سے چلا، حجرہ شاہ مقیم سے چلا، یہاں کسی گلی محلے سے چلا، مکہ مسجد میں آیا، مکہ میں نہیں پہنچا، یہاں کی مکہ مسجد میں آیا، اس نے فرض نماز پڑھ لی، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ۔ اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو کہ اس نے احرام باندھ کے بیت اللہ کا حج کر لیا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ بیت اللہ اور خانہ کعبہ ہیڈ کوارٹر ہے، مرکزی دفتر ہے، اور دنیا کی باقی ساری مسجدیں اس کی برانچز، اس کی شاخیں ہیں۔ جو شخص بیت اللہ میں نہیں جا سکا، یہاں کسی مسجد میں آ گیا، نیت اچھی لے کے آیا، باوضو ہو کے آیا، اللہ کے گھر میں آ کے اس نے فرض نماز ادا کر لی، اللہ کہتے ہیں بے شک یہ بیت اللہ کی کسی بیٹی کے پاس گیا ہے۔ مسجدوں کو بیت اللہ کی بیٹیاں کہا جاتا ہے۔ بیت اللہ کی کسی شاخ میں گیا ہے، بیت اللہ کی کسی برانچ میں گیا ہے، لیکن میرے اس بندے کو اتنا ثواب دے دو جیسے بیت اللہ کا حج کر کے آ گیا ہے۔ آج آپ کی اس مسجد میں آ کر بہت خوشی ہوئی ہے، ایک محبت، ایک جذبہ، ایک شوق، ایک لگن
ایک توانائی، ایک طاقت، ایک تحریک دیکھی ہے، اور خصوصاً یہ پیارے اور معصوم بیٹے اور ان کے قابل احترام، قابل تکریم، بہت ہی عزت کے لائق ان کے مدرس محترم جس لگن کے ساتھ بتا رہے تھے کتنی نمازیں ہیں، کتنی پڑھی ہیں، کتنی چھوٹ گئی ہیں، کتنی باجماعت ہیں، کتنی جماعت سے رہ گئے ہیں، یہ دیکھ کے اور زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ وہ بچے جنہوں نے 300 دعائیں یاد کیں، 200 دعائیں یاد کیں، 50 دعائیں یاد کیں، 30 دعائیں یاد کیں، یہ ایک محنت ہے، یہ ایک شوق ہے، یہ ایک لگن ہے۔ ان کے اعزاز کے لیے اصل عدالت تو قیامت کے دن اللہ روز محشر میں لگائے گا، اور پروٹوکول ان کا وہ ہوگا جو نہ کسی نے سوچا ہے، نہ کسی کے خیال میں وہ آ سکتا ہے۔ آپ سب کو مبارک ہو، آپ کا یہ شوق دیکھ کر، محبت دیکھ کر، اور اس گاؤں کی تاریخ سن کر کہ یہاں حضرت محی الدین لکھوی، حضرت عنایت اللہ شاہ بخاری اور ان جیسے عظیم ملت اسلامیہ کے سپوت علماء، اولیاء، خطبہ تشریف لاتے رہے، آج اللہ کی توفیق سے ان بزرگوں کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے یہ بندہ فقیر بھی کوشش کرے گا کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرآن سنیں گے، اور خصوصاً اس نیت سے سنیں گے کہ قرآن تو زندگیوں میں انقلاب لاتا ہے، زندگیوں کو بدلتا ہے، ہم کیوں نہیں بدلتے؟ ہم نے یہ نیت لے کے بیٹھنی ہے کہ اللہ آج کا یہ بیان اس نیت سے سننا ہے کہ تو میری زندگی بدل دے، قسمتیں بدل دے۔ ہر چیز کا اثر ہوتا ہے، پانی کے قطروں میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ پیاس بجھاتے ہیں، آگ کے الاؤ میں یہ تاثیر ہے وہ انسان کو جلاتا ہے، سانپ کے زہر میں تاثیر ہے وہ انسان کو تڑپاتا ہے، بچھو کے ڈسنے میں تاثیر ہے وہ انسان کی چیخیں نکال کے رکھ دیتا ہے، روٹی کے نوالوں میں تاثیر ہے وہ بھوک مٹاتے ہیں، چاند کی چاندنی میں تاثیر ہے وہ روشنی اور ٹھنڈک دیتی ہے، سورج کی تمازت اور حدت اور ضیاء پاشیوں میں یہ تاثیر ہے وہ روشنی بکھیرتے ہیں، سولر انرجی آپ کو دیتے ہیں اور پوری کائنات میں اپنی کرنیں بکھیر دیتے ہیں، پھول میں تاثیر ہے وہ مشام کو معطر کرتا ہے، ماں کی ممتا میں تاثیر ہے وہ بیٹے کو دیکھ کے تڑپ تڑپ جاتی ہے، باپ کی شفقتوں میں تاثیر ہے۔ جس طرح سے کائنات کی ان چیزوں میں تاثیر ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ نے نیکی اور برائی کے اندر بھی تاثیر رکھی ہے۔ بس وہ میں نے آج آپ کو سمجھانی ہے، نیکی میں کیا تاثیر ہے، برائی میں کیا تاثیر ہے۔ آپ توجہ سے سنیں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے اسی محبت کے ساتھ، اسی شوق کے ساتھ، اسی چاہت اور انہماک کے ساتھ آپ میری گفتگو کو فالو بھی کریں گے، اسے سمجھیں گے بھی اور اس پہ عمل کی کوشش بھی کریں گے۔ سب سے پہلی تاثیر، نیکی ہو یا برائی، اس کی تاثیر اور اس کا اثر میرے اور آپ کے دل پہ ہوتا ہے۔ نیکی کا اثر دل پہ یہ ہوتا ہے، جب انسان نیکی کرتا ہے
ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے دل میں اور نیکیوں کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے دل میں اچھائی برائی کی تمیز بڑھتی جاتی ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے برائیوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے دل کے اندر ایمان کا نور اتنا پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس نور کو بیان کرنے کے لیے قرآن کی ایک سورت کا نام ہی سورہ نور رکھا ہوا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور نور على نور نور على نور۔ اتنا نور پیدا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے سورج کا نور کم پڑ جاتا ہے۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ نیکیاں کرنے والے آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، دونوں جہانوں کے سردار، امام الانبیاء فداہ ابی و امی، ان پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، محمد عربی و ہاشمی رسول عربی و کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ کے دل میں اتنا نور تھا کہ اللہ نے آپ کا نام ہی سراج منیر رکھا ہے۔ سراج منیر۔ اور بندہ مومن پھر جتنی نیکیاں کرتا ہے دل میں اتنا نور پیدا ہوتا ہے، پھر جتنا نور اس کے دل میں ہوتا ہے اتنا ہی نور اس کی قبر میں ہوتا ہے۔ پھر جتنا نور اس کے دل میں ہوتا ہے اتنا ہی نور میدان محشر میں اس کے چہرے پہ ہوتا ہے۔ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم۔ اہل ایمان قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے جسموں سے ایسی روشنیاں پھیلیں گی، ایسا نور پھیلے گا جو ان کے آگے بھی نکل رہا ہوگا اور ان کے دائیں طرف بھی کئی کئی سو میل تک پھیلتا جا رہا ہوگا۔ یہ قرآن پڑھنے والے بچے، اس قرآن کی تلاوت کا نور ایسا ہوگا، اتنا نور ہوگا کہ ان بچوں کو، ان کے والدین کو جب قیامت کے دن اللہ جنت کا ایک تاج پہنائیں گے تو اس کے سامنے ایسی روشنی پھیلے گی کہ سورج کی روشنی کی بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ پہلا اثر دل پہ ہوتا ہے، گناہ کا پہلا اثر بھی دل پہ ہوتا ہے۔ نیکی کرنے سے دل میں نور آتا ہے، نیکی کرنے سے دل میں طاقت آتی ہے، نیکی کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، نیکی کرنے سے یقین بڑھ جاتا ہے، نیکی کرنے سے دل نورانی ہوتا ہے، نیکی کرنے سے قبر نور و نور ہو جاتی ہے، نیکی کرنے سے انسان کا چہرہ قیامت کے دن جو سب سے پہلے لوگ جنت میں جائیں گے ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ خصوصاً یہ جو ہم وضو کرتے ہیں
یہ والے اعضاء سفید روشن منور ہوں گے۔ موضوع یاد ہے نا؟ نیکی کی تاثیر اور برائی کی تاثیر۔ گناہ کی تاثیر کیا ہوتی ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے دل سے نور بجھ جاتا ہے، وہ اور گناہ کرتا ہے دل میں اندھیرے آتے ہیں، وہ اور گناہ کرتا ہے دل پہ زنگ لگتا ہے، وہ اور گناہ کرتا ہے دل پہ داغ لگتے ہیں، وہ اور گناہ کرتا ہے دل پہ دھبے پڑتے ہیں، وہ اور گناہ کرتا ہے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، وہ اور گناہ کرتا ہے دل پتھر ہو جاتا ہے، وہ اور گناہ کرتا ہے دل پہ تالے چڑھ جاتے ہیں، وہ اور گناہ کرتا ہے دل تاریکیوں میں ڈوب جاتا ہے، وہ اور گناہ کرتا ہے دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ جب مہر لگ جاتی ہے تو ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم إنهم لصالو الجحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ مثال سے سمجھاؤں، جب چور پہلے دن چوری کرتا ہے تو اس کے دل میں نور ہوتا ہے، وہ اس کو روشنی کر کے بتاتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، گناہ کا کام ہے، نہ چوری کرو۔ جب ڈاکو پہلے دن ڈاکے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو جو اس کے دل میں نور ہوتا ہے یوں روشنیاں پھینکتا ہے، اس کو چیخ کے پکار کے چلا کے بلاتا ہے، کھینچتا ہے، واپس آ جا، واپس آ جا، واپس آ جا۔ جب زانی پہلے دن زنا کے لیے نکلتا ہے تو اس کا دل دھک 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 کرتا ہے، سمجھاتا ہے مت کرو یہ کام، کسی کی عزت کو تار تار کیوں کرتے ہو۔ جب قاتل پہلے دن تلوار اٹھاتا ہے، پسٹل ہاتھ میں لیتا ہے، گن ہاتھ میں لیتا ہے تو اس کا دل سمجھاتا ہے نہ کرو یہ کام۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ گناہ کرتا ہے نا، دل کی بات نہیں سنتا۔ ایک قتل، ایک زنا، ایک چوری، ایک ڈکیتی، دوسرا زنا، دوسرا قتل، دوسری چوری، دوسری ڈکیتی، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، وہ گناہ کرتا جاتا ہے، دل کی روشنی مٹتی جاتی ہے، پھر دل میں اندھیرے آتے ہیں، پھر دل پتھر ہوتا ہے، پھر دل پہ تالے لگتے ہیں۔ وہی شخص جو 1 سال پہلے پہلی دفعہ جب زنا کے لیے نکلا تھا تو اس کا دل دھک دھک کرتا تھا، وہ دائیں بائیں جھانکتا تھا، وہی چور جو ڈرتا تھا، وہی ڈکیت جو خوف زدہ تھا، وہی قاتل جو پسینے میں ڈوبا ہوا تھا کسی کو قتل کر کے، جب وہ 10 سال تک، 20 سال تک، 15 سال تک توبہ کا نام ہی نہیں لیتا تو گناہ کر 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 کے اس کا دل اتنا پتھر ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے باپ اور اپنی ماں کو مارنا بھی جرم نہیں سمجھتا ہے۔ وہ پھر آپ کے ضلع قصور میں ارزانی پور کے علاقے میں 5 بھائیوں کو بھی قتل کر دیتا ہے، وہ بہنوں کو بھی مار دیتا ہے، وہ باپ پر بھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے، وہ ماں کو بھی تھپڑ لگا لیتا ہے، وہ بہنوں کا بھی حیا نہیں کرتا ہے، وہ بڑوں سے بھی شرم نہیں کرتا ہے۔
یہ سارا نتیجہ گناہوں کا ہوتا ہے۔ زنگ لگتے جاتے ہیں، زنگ لگتے جاتے ہیں، زنگ لگتے جاتے ہیں۔ نیکیوں سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے دل میں اندھیرے پیدا ہوتے ہیں، حتیٰ کہ دل اتنا اندھا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اصل نابینا وہ نہیں ہوتا جس کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اصل نابینا وہ ہوتا ہے جس کا دل اندھا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آنکھوں سے اندھا ہوتا ہے اس کو کوئی بندہ سمجھا لیتا ہے، وہ کانوں سے آواز سن لیتا ہے، اس کو ہاتھ پکڑ کے کوئی راستہ بتا دیتا ہے، وہ ٹٹول کے دیکھ لیتا ہے، وہ آواز سن کے پہچان لیتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ پہچان ہوتی ہے۔ بعض دفعہ آنکھوں سے نبینے میں جو دیکھنے والے ہیں ان سے زیادہ پہچان ہوتی ہے۔ 40 سال پہلے سنی ہوئی آواز پہچان کے بتا دیتے ہیں، ہاں تو فلاں بات کر رہے۔ ہمارے ایک کولیگ تھے کالج میں، وہ پروفیسر تھے، حافظ قرآن تھے، آنکھوں سے نبینے تھے، لیکن ہر پروفیسر دوست کی پہچان کمال کر لیتے تھے۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اصل نابینا وہ ہوتا ہے جس کا دل اندھا ہو جائے، اس کے سامنے بہنیں روتی رہیں، اس کے کان بہرے ہوتے ہیں، اس کے سامنے باپ آنسو بہاتا رہے، وہ آنکھوں سے اندھا ہوتا ہے، اس کے سامنے لاشیں تڑپتے رہیں، اس کے دل پہ اثر ہی نہیں ہوتا، اس کے سامنے انسان مرتے رہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو تک نہیں بہتا ہے۔ جب دل اس قدر اندھا ہو جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے یہ ہے اصل اندھا انسان۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ پھر جتنا دل اندھا ہوتا ہے اتنا ہی اندھیرا اس کی قبر میں ہوتا ہے، پھر جتنا دل میں اندھیرا ہوتا ہے اتنا اندھیرا ہی میدان محشر میں ہوتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ 50,000 سال کے دن میں وہ اندھا ہی اٹھایا جاتا ہے۔ دوسرا اثر تو پہلا اثر نیکی اور گناہ کا دل پر ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار مولوی پتہ نہیں آج کل کے کیسے ہیں، ان کی زبانوں میں اثر ہی نہیں۔ بالکل صحیح کہتے ہیں، ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے ہی سیاکار ہیں، لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بیٹوں، میرے عزیزوں، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، ایک بات کو سمجھ کے جائیے گا، اگر زمین شور والی ہو اور زمین پتھریلی ہو، اس میں بیج قیمتی امپورٹڈ بھی پھینک دیں تو کیا بیج اگے گا؟ نہیں اگے گا نا۔ آپ تو ذمہ دار ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر بیج کو اگانا ہے تو اس کے لیے دونوں شرطیں ضروری ہیں، یہ بھی ضروری ہے کہ بیج اچھا ہو اور یہ بھی ضروری ہے کہ جس زمین میں بیج پھینکنا ہے وہ زمین بھی اچھی ہو۔
اگر بیج اچھا ہے زمین بنجر ہے، بیج اچھا ہے زمین شریلی ہے، بیج اچھا ہے زمین پتھریلی ہے، تو اس میں بیج کا کوئی قصور نہیں۔ گناہ کر کر کے معاف کیجئے گا۔ دل اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ اب تو آپ امام کعبہ کے پیچھے 30 پارے بھی سن لیں، جب تک دل ٹھیک نہیں ہوگا اثر تو نہیں ہوگا۔ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد۔ جب دل اتنا اندھا ہو جائے تو پھر قصور میں 5 سال کی معصوم کلیوں جیسی بیٹی زینب کے ساتھ ظلم اور زیادتی، جنسی درندگی کر کے بھی وہ ظالم اور سفاک، اس پہ بھی اس کو صبر نہیں آتا، پھر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ اس کو گندے نالے میں پھینک دیتا ہے۔ جب دل میں اندھیرے چھا جائیں پھر انسان نہیں رہتا، اس کی شکل انسانوں والی ہوتی ہے، چہرہ مہرہ انسانوں والا ہوتا ہے، لیکن وہ اندر سے درندہ ہوتا ہے، وہ اندر سے بھیڑیا ہوتا ہے، وہ اندر سے چیتوں سے زیادہ خونخوار ہوتا ہے، وہ اندر سے بھیڑیے سے زیادہ درندہ صفت ہوتا ہے۔ اور پھر تاریخ انسانی ایسے اندھے انسانوں کے ایسے واقعات بھی لکھتی ہے کہ وہ قبر کی مٹی کو ہٹا کر، سلیبوں کو پیچھے ہٹا کے ایک معصوم دفن ہونے والی بچی سے منہ کالا کرتے ہوئے بھی شرماتا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الغافلون۔ اپنے دلوں کا جائزہ تو لیں۔ کیا آپ نے اپنے کسی دوست کا جنازہ نہیں پڑھا؟ کیا آپ نے کسی کی ماں کو جاتے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے کسی باپ کا لاشا نہیں اٹھایا؟ کیا آپ کے پڑوس میں میتیں نہیں اٹھیں؟ کیا ڈگرائے میں کوئی قبرستان نہیں ہے؟ کیا یہاں کے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں؟ ساری میتیں اٹھا کر بھی اگر آپ کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آیا، اور سارے جنازے پڑھ کر بھی آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ میں نے بھی مرنا ہے، اور قبرستان کی آبادیوں کو دیکھ کر بھی آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ میں نے بھی یہاں آنا ہے اور میں نے بھی زندگی کا حساب دینا ہے، تو پھر فکر کریں دل مر چکا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ مر جاتا ہے۔ دل پہ ایک علیحدہ لیکچر کی ضرورت ہے، اس وقت وہ ہمارا موضوع نہیں۔ موضوع کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ نیکیوں کا اثر سب سے پہلا دل پہ ہوتا ہے، برائیوں کا اثر بھی دل پہ ہوتا ہے، اور یاد رکھیے گا یہ ہمیشہ اس وقت گہرا ہو جاتا ہے جب بندہ کہتا ہے یہ گناہ تو ہے لیکن میں ابھی نہیں چھوڑوں گا، کل چھوڑوں گا، کل۔ جب کل آتا ہے کہتا ہے اگلے ہفتے چھوڑوں گا، جب اگلا ہفتہ آتا ہے اگلے سال چھوڑوں گا، جب اگلا سال آتا ہے کہتا ہے یار ابھی تو میں جوان ہوں، جوانی تو انجوائمنٹ کی عمر ہے، جب بال سفید ہوں گے میری شادی ہو جائے گی نا
پھر یہ گناہ چھوڑوں گا۔ جب شادی ہو جاتی ہے پھر کہتا ہے جب بچے ہو جائیں گے پھر گناہ چھوڑوں گا۔ جب بچے ہو جاتے ہیں پھر کہتا ہے جب بیٹیاں جوان ہو جائیں گی، بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی، میں ریٹائر ہو جاؤں گا پھر گناہ چھوڑوں گا۔ ایسے ہی نوجوان تھے جو یہی سوچتے تھے، یہی کہتے تھے۔ میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا، نہ نماز میں آتے تھے، سمجھانے کے باوجود نہ اللہ کے سامنے سجدے کرتے تھے، نہ گلیوں چوکوں چراہوں میں لوگوں کی بیٹیوں اور عزتوں کو گھورنے سے باز آتے تھے۔ یہ ساری زندگی ایسے ہی بسر کر رہے تھے۔ لاہور کی ایک شادی سے فارغ ہو کر واپس آ رہے تھے اور اپنے گھر سے 2 کلومیٹر پیچھے ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کی تڑپتی لاش گھر میں پہنچی تھی۔ کچھ ایسے ہی نوجوان تھے جو اسی طرح شراب کا منصوبہ بنا کے جا رہے تھے کہ آج یار خوب انجوائے کریں گے۔ شراب کی بوتلیں مختلف ورائٹی کی سعودی عرب کے اندر، وہ بھی ایک مقدس علاقے کے اندر، اپنی گاڑی میں رکھ لیں کہ یہاں سے باہر نکل کے فلاں پارک میں جا کے ہم پئیں گے۔ راستے میں خیال آتا ہے کہ یار ایک بڑی اعلیٰ قسم کی شراب تھی، وہ بوتل تو رہ گئی ہے، اسے لینے کے لیے واپس آتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ان کی لاش تڑپتی ہے۔ پاس سے ایک نوجوان گزرتا ہے اور اس سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھو، اور وہ شراب کے نشے میں دھت یا اس کے شوق میں سفر کرنے والا جواب دیتا ہے یار وہ شراب کی بوتل تو لے کے آؤ۔ یہ اس کی زندگی کے آخری الفاظ تھے اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ جب بھی ہمارے دل میں خیال آ جائے کہ ابھی میں نے یہ گناہ نہیں چھوڑنا، تو سمجھ لیں شیطان چاہتا ہے کہ ہم نہ ہی چھوڑیں۔ آپ کے گھر میں کیکر کا ایک بیج تھا، آپ نے سوچا کہ اگر یہ بیج زمین میں اگ آیا تو یہ درخت بنے گا، اس پہ کانٹے لگیں گے۔ آپ نے کہا چلو یار خیر ہے، چھوٹا سا بیج ہے، پڑا رہنے دیتے ہیں۔ وہ زمین میں چلا گیا، پھر اس کو پانی لگتا رہا، پھر اس نے کونپل نکالی، پھر وہ یوں ننھا سا پودا بن کے باہر نکل آیا۔ آپ نے کہا کوئی نہیں خیر ہے، اگلے سال کاٹ لوں گا۔ جب اگلا سال آیا، وہ چھوٹا سا بیج تھا، چھوٹا سا پودا بنا۔ وہ چھوٹے سے پودے سے 1 سال کے اندر آپ کے قد سے اونچا نکلنے والا درخت بن گیا۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، اگلے سال کاٹوں گا۔ جب اگلا سال آیا، وہ آپ کے گھر کی دیوار سے بھی اونچا نکل گیا۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، اگلے سال کاٹ لوں گا۔ جب چوتھا 5واں سال آیا، وہ آپ کی گھر کی چھتوں سے بھی اونچا نکل گیا۔ آپ کمزور ہوتے گئے، وہ کیکر کا درخت طاقتور ہوتا گیا۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں گناہوں کے بیج بھی دل میں ایسے ہی اگتے ہیں۔ چھوٹا سا خیال ہوتا ہے، بندہ اس کو چھوڑ دے تو اس سے بچ جاتا ہے، نہ چھوڑے تو وہ خیال ارادہ بن جاتا ہے، چھوڑ دے تو بچ جاتا ہے، نہ چھوڑے تو وہ ارادہ عزم بن جاتا ہے، چھوڑ دے تو بچ جاتا ہے، نہ چھوڑے تو وہ عزم عمل بن جاتا ہے، چھوڑ دے تو بچ جاتا ہے، نہ چھوڑے تو وہ عمل عادت بن جاتا ہے۔ اب بھی اس کو چھوڑ دے تو بچ جاتا ہے، نہ چھوڑے تو وہ عادت اس کی فطرت بن جاتی ہے، پھر اس کی جان نہیں چھوٹتی۔ نیکیوں کا پہلا اثر دل پہ ہوتا ہے اور گناہوں کا پہلا اثر بھی دل پہ ہوتا ہے۔ دوسرا اثر جسم پر ہوتا ہے۔ جسم پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جب انسان نیکیاں کرتا ہے، نیکیاں کرتے کرتے جسم نیکیوں کا عادی بن جاتا ہے، اس کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ 10 سال سے جو ہمارے پیارے سفید چہروں والے، سفید داڑھیوں والے بزرگ تہجد کے وقت اٹھ رہے ہیں نا، 15-20 سال سے اٹھ کے اب ان کی عادت اتنی پختہ ہے،
کوئی الارم نہ ہو، کوئی نہ اٹھائے، رات 1 بجے سوئیں یا 12 بجے سوئیں، ان کا جسم ان کو صبح 3 بجے اٹھا دے گا۔ تو نیکیاں کرنے سے جسم میں نیکیاں کرنے کی طاقت اور پیدا ہوتی ہے، اور گناہ کرنے سے جسم میں گناہ کی طاقت اور پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ انسان نیکیاں کرتے کرتے اس کے لیے نیکیاں کرنا اتنا آسان ہو جاتا ہے، اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر پوچھتے ہیں من اصبح اليوم منکم صائما، آج صبح نفلی روزہ کس نے رکھا؟ جناب ابو بکر کہتے ہیں میں نے رکھا۔ اسی مجلس میں حاضری لگتی ہے، جیسے آج قاری صاحب حاضری لگا رہے تھے نا، اتنے بچوں نے اتنی نمازیں پڑھی، تو عمل کی حاضری لگائی جا رہی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا من تبع منکم اليوم جنازہ، آج جنازہ کس نے پڑھا؟ جناب ابو بکر میں نے پڑھا۔ پھر آپ نے پوچھا من عاد منکم اليوم مریضا، آج مریض کو کس نے پوچھا؟ جناب ابو بکر میں نے پوچھا۔ پھر آپ نے حاضری لگائی اور سوال کیا من تصدق اليوم علی مسکین، آج مسکین پہ صدقہ کس نے کیا؟ جناب ابو بکر میں نے کیا۔ یعنی ایک ہی دن میں نفلی روزہ بھی رکھا ہے، اسی دن میں جناب ابو بکر نے صدقہ بھی کیا ہے، اسی دن میں غریب کا حال بھی پوچھا ہے، اسی دن میں جنازے میں شمولیت بھی کی ہے، اسی دن میں بیمار کی عیادت بھی کی ہے۔ فرمایا جس شخص کے اندر اتنی نیکیاں ایک دن میں جمع ہو جائیں وہ تو سیدھا جنتی ہوتا ہے۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى۔ اس صورت میں اللہ نے یہی بیان کیا، مجھے رات کی قسم ہے جب وہ چھا جائے، مجھے دن کی قسم ہے جب وہ منور ہو، مجھے مذکر کی قسم، مجھے مؤنث کی قسم، مرد کی قسم، عورت کی قسم، مرد و عورت کے خالق کی قسم، تمہاری کوششیں مختلف میدانوں میں ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اور دل میں تقوی پیدا کرتا ہے اور سچی باتوں کو مانتا ہے، اس کے لیے ہم نیکیاں کرنا آسان کر دیتے ہیں۔ اور جو بخیل بن جاتا ہے، بخیل بن جاتا ہے، لاپرواہ ہو کے رہتا ہے، اچھی باتوں کو مانتا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں یا مانتا ہی نہیں، اس کے لیے ہم گناہ کرنا آسان کر دیتے ہیں۔ مثال سے سمجھاؤں تو بات واضح ہو جائے گی۔ نیکیاں کرتے کرتے نیکیوں کی عادت ہوتی ہے، گناہ کرتے کرتے گناہوں کی عادت ہوتی ہے، اور یہ دونوں شخص ان کا اتنا فرق ہوتا ہے جیسے مشرق اور مغرب کا فرق ہے۔ قاتل قتل کر کر کے، چور چوریاں کر کر کے، ڈاکو ڈاکے ڈال ڈال کے گناہوں کا اتنا عادی ہوتا ہے، اس کے دوست رات کے 12 بجے کہیں فلاں زمین پہ قبضہ کرنا ہے، تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ اگر اس کے دوست کہیں فلاں چوک چراہے پہ جا کے جنگ لڑنی ہے، وہ تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ اگر اس کے دوست کہیں مری میں، ایبٹ آباد میں، گلیات کے علاقے میں سیر و تفریح کے لیے جانا ہے، وہ تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ لیکن نیکیاں کرنا اس کے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے۔ ڈوگرائے کی اسی جامع مسجد میں اگر وہ کہیں نماز پڑھنے جانا ہے، کہتا نہیں،
پروگرام سننے نہیں. اچھا رات کے 12 بجے ڈرامہ دیکھنے بالکل تیار. یہ اس کی سابقہ زندگی کا نتیجہ ہوتا ہے. نیکیاں کرنے سے اور نیکیوں کی توفیق ملتی ہے اور گناہ کرنے سے گناہ کے راستے آسان ہوتے ہیں. تیسرا اثر آخری انشاءاللہ کچھ 10 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. گناہوں کا اور نیکیوں کا تیسرا اثر معاشرے پر ہوتا ہے. معاشرے پر ہوتا ہے، سوسائٹی پر ہوتا ہے، حتیٰ کہ انسان کی اپنی اولاد پر ہوتا ہے، بیوی پر ہوتا ہے، بچوں پر ہوتا ہے، پوتوں پر ہوتا ہے، پوتیوں پر ہوتا ہے، نواسوں پر ہوتا ہے، نواسیوں پر ہوتا ہے. بعض دفعہ تو گناہ کا اثر انسان کی 7ویں نسل تک چلا جاتا ہے اور بعض دفعہ نیکی کا اثر انسان کی 7ویں نسل تک چلا جاتا ہے. وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھوں، لیکن ایک عرض کر کے میں تھوڑی اس کی مزید وضاحت کیے دیتا ہوں. فرمایا کرتے تھے اللہ کے ایک نبی نے اپنی قوم کو جمع کر کے پیغام دیا کہ اللہ کہتے ہیں اپنی امت کے لوگوں کو بتا دو انی اذا اطعت رضیت و اذا رضیت رحمت و رحمتی تبلغ السابع من الولد و اذا اصیت غضبت و اذا غضبت لعنت و لعنتی تبلغ السابع من الولد. جب میری اطاعت ہوتی ہے میں راضی ہوتا ہوں، جب میں راضی ہوتا ہوں رب کریم کہتے ہیں پھر میں رحمتیں بھیجتا ہوں، جب میں رحمتیں بھیجتا ہوں تو میری رحمت کا اثر 7ویں نسل تک بھی چلا جاتا ہے. جب میری نافرمانی ہوتی ہے تو میں ناراض ہوتا ہوں، جب میں ناراض ہوتا ہوں پھر میں لعنت بھیجتا ہوں، جب میں لعنت بھیجتا ہوں تو میری لعنت کا اثر بھی 7ویں نسل تک چلا جاتا ہے. ہمارے سلف صالحین کہتے تھے کہ میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو میری اولاد بگڑ جاتی ہے، میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو میرے جانوروں کے دودھ کم پڑ جاتے ہیں، ان کی برکت ختم ہو جاتی ہے، میری فصلوں کی برکت ختم ہو جاتی ہے. ان کو محسوس ہو جاتا تھا کیونکہ ان سے گناہ کبھی کبھی ہوتا تھا. ہم ہر وقت گناہوں میں ڈوبے ہیں لہٰذا ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا ہے. گناہوں کا اثر سیاست پر ہوتا ہے، گناہوں کا اثر معاشیات پر ہوتا ہے، گناہوں کا اثر معاشرت پر ہوتا ہے، گناہوں کا اثر اکنامکس پہ ہوتا ہے، گناہوں کا اثر پالیٹکس پہ ہوتا ہے، گناہوں کا اثر انٹرنیشنل ریلیشنز پہ ہوتا ہے، گناہوں کا اثر قوموں کے تعلقات پہ ہوتا ہے، گناہوں کا اثر خاندانوں پہ ہوتا ہے، گناہوں کا اثر نظاموں پہ ہوتا ہے. قربان جائیے اس پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جن کے پاس وہ علم تھا جو دنیا کے کسی انسان کے پاس نہیں تھا. گناہوں کا اثر درختوں پہ ہوتا ہے، پتوں پہ ہوتا ہے، گناہوں کا اثر زمین پہ ہوتا ہے، تہوں پہ ہوتا ہے، گناہوں کا اثر ریت پہ ہوتا ہے، ذروں پہ ہوتا ہے، گناہوں کا اثر پانیوں پہ ہوتا ہے، دریاؤں کے قطروں پہ ہوتا ہے، گناہوں کا اثر ہواؤں پہ ہوتا ہے. قوم نوح کو اگر سمندر ڈبوتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے، قوم عاد پہ اگر عذاب آتے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے، قوم لوط پہ اگر پتھر برستے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے، مختلف اقوام کو اگر تباہ و برباد کیا جاتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے، بنی اسرائیل کی شکلوں کو بندر اور خنزیر کی شکلوں میں تبدیل کیا جاتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
ایک بات کہوں، ناراض نہیں ہونا، ہماری عادت ہے ہم ہر جرم کو حکمرانوں کے کھاتے میں ڈال کے سو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت سارے مسائل وہ ہیں جو ایم پی ایز نے پیدا کیے، ایم این ایز نے پیدا کیے، منسٹرز نے پیدا کیے، پرائم منسٹر نے پیدا کیے، چیف منسٹر نے پیدا کیے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے مسائل وہ ہیں جو امریکہ نے پیدا کیے، بین الاقوامی طاقتوں نے پیدا کیے، وقت کی سپر پاورز نے پیدا کیے، نام نہاد عالمی طاقتوں نے پیدا کیے۔ بہت سارے مسائل وہ ہیں جو ان لوگوں نے پیدا کیے، لیکن شاید وہ 10-20% ہوں گے، 80-90% مسئلے وہ ہیں جو ہمارے گناہوں نے پیدا کیے۔ یقین نہیں آتا تو اس ہستی سے پوچھئے جن پر یقین کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ سنن ابن ماجہ ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب کسی قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو اس قوم کے اندر بیماریاں عام ہو جاتی ہیں۔ جب کسی قوم کے اندر ناپ تول میں کمی کرنا یہ عادت عام ہو جاتی ہے، مزدور ہے تو ڈنڈی مارتا ہوا، حکمران ہے تو ڈنڈی مارتا ہوا، دکاندار ہے تو دھوکہ دیتے ہوئے، حتیٰ کہ چند ٹکوں کی خاطر انسان کی جانوں سے کھیلتے ہوئے، ایک صاحب مجھے بتانے لگے کہ آپ جو مرچیں کھا رہے ہیں ان میں سے 95% وہ ہیں جس کے اندر پرانی خراب مکی کو، جو مکی خراب ہو جائے نا اور کوئی کمپنی نہ لے، کہیں نہ بکتی ہو، وہ ہم مشینوں میں ڈالتے ہیں، مشینوں میں ڈال کے اس کو گرائنڈ کرتے ہیں، اس کے اوپر کلرز لگاتے ہیں اور چند فیصد اس کے اندر مرچیں ڈال دیتے ہیں اور آپ ساری وہی کھا رہے ہیں، سب لوگ وہی کھا رہے ہیں۔ جب کسی قوم کا مزاج اس حد تک بدل جائے، ناپ تول کے اندر کمی کرنے لگ جائیں، تو اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ان کو 3 عذاب آتے ہیں، اخذوا بالسنین وشدت المؤونہ وجور السلطان علیہم، ان پہ طرح طرح کے بحران آتے ہیں۔ نمبر 2 آپ نے ارشاد فرمایا ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا ان کے حکمران ظالم ہو جاتے ہیں۔ سارا ملبہ دوسروں پہ نہ ڈالا کریں، کچھ اپنی حرکات پہ بھی ہم غور کر لیا کریں نا، کچھ اپنے بارے میں بھی ہم سوچ لیا کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب کوئی قوم زکوٰۃ نہیں دیتی ہے تو اللہ بارشیں روک لیتا ہے، یا ہوتی نہیں یا ان سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور جب کوئی قوم اللہ کی کتاب کے فیصلوں کو چھوڑ دیتی ہے تو اللہ ان کے اندر انتشار پیدا کر دیتا ہے، یونٹی نہیں رہتی، اتحاد نہیں رہتا، محبت نہیں رہتی، انسان نہیں رہتا، وہ ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے لیے ہر وقت تیار نظر آتا ہے۔ تو آپ نے تو ان سزاؤں کا تعلق گناہوں سے جوڑا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کوئی بھی اصلاح چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح بھی تو کرنی پڑے گی، اور یہی شاید زندگی کا مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، گناہوں کا اثر، نیکیوں کا اثر دل پہ ہوتا ہے، دوسرا اثر جسم پر ہوتا ہے، تیسرا اثر میں نے ساری چیزیں اکٹھی کر دیں، اولاد پر ہوتا ہے، نسلوں پر ہوتا ہے، زمین پر ہوتا ہے، آسمان پر ہوتا ہے، بر و بحر میں ہوتا ہے، پوری کائنات پہ ہوتا ہے، سیاست پہ ہوتا ہے، معیشت پہ ہوتا ہے، معاشرت پہ ہوتا ہے۔ گناہوں کا چوتھا اور آخری اثر، نیکی کا بھی اور گناہوں کا بھی، ہماری موت پہ ہوتا ہے، قبر پہ ہوتا ہے، حشر پہ ہوتا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ
باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ کاش تم دیکھ سکو کہ ظالم جب موت کی بے ہوشیوں میں ہوتے ہیں تو ان کا حشر کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمیں تو نظر نہیں آتا نا۔ امام ذہبی نے لکھا ہے جو شخص بے نماز ہوتا ہے مرتے وقت اگر اس کو 7 سمندر بھی فرض کریں ایک پیالے میں ڈال کے پلا دیے جائیں وہ پھر بھی پیاسا ہی مرتا ہے۔ اور ظالم 2 بڑے ظالم ہوتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، وجود دیا ہوا اس کا، زبان اس نے دی، ہونٹ اس نے دیے، آنکھیں اس نے دی، اعضاء اس نے دیے، زندگی اس نے دی، نعمتیں اس نے دی، اللہ کی زمین پہ رہتے ہوئے اللہ کی نعمتیں کھا کے قبر کی ڈھیری سے مانگتا ہے، غیر اللہ کو سجدے کرتا ہے، اوروں سے مدد مانگتا ہے، اوروں کی مدد کے نعرے لگاتا ہے۔ بڑا ظالم ہے یہ انسان۔ اور دوسری قسم کا ظالم باپ پہ ظلم کرنے والا، ماں پہ ظلم کرنے والا، بھائیوں پہ ظلم کرنے والا، بہنوں پہ ظلم کرنے والا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب یہ مر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے تم سوچ نہیں سکتے ہو۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ۔ امام بخاری الادب المفرد میں لکھتے ہیں ایک تابعی تھے، وہ ایک قبرستان میں گئے، اجنبی تھے، مسافر تھے، اس قبرستان میں عجیب منظر دیکھتے ہیں۔ ایک قبر ہے، پھٹتی ہے، کھلتی ہے، اس کے اندر سے ایک لاش نکلتی ہے، اس کا چہرہ سر گدوں والا ہوتا ہے اور اس کا باقی دھڑ انسانوں والا ہوتا ہے۔ چیختی ہے، چنگاڑتی ہے گدے کی طرح، وہ لاش ہنہناتی ہے، پھر قبر بند ہو جاتی ہے، پھر پھٹتی ہے، پھر ایسے ہوتا ہے، پھر کھلتی ہے، پھر ایسے ہوتا ہے۔ امام بخاری بہت بڑے محدث ہیں نا، انہوں نے نہ لکھا ہوتا تو میں یہ واقعہ کبھی نہ بیان کرتا۔ حدیث نہیں ہے، واقعہ ہے، ایک تابعی بیان کرتا ہے جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ تابعی ثقہ ہے، صدوق ہے، سچا ہے، وہ اپنا مشاہدہ بیان کر رہے ہیں۔ کہتا ہے میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں حیران ہو گیا، میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ کون ہے اور کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا وہ جو اماں چرخہ کاٹ رہی ہے نا یہ اس کا بیٹا ہے، اس کی کہانی تم نے سنی ہے نا، سننی ہے تو اس اماں سے پوچھو۔ وہ تابعی کہتے ہیں کہ میں اس اماں جی کے پاس چلا گیا، میں نے اس اماں جی سے کہا اماں جی یہ جو قبر ہے تمہارے بیٹے کی ہے؟ کہتی جی میرے بیٹے کی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے یہ منظر آج دیکھا ہے، میں مسافر ہوں، لیکن یہاں کے لوگ بتاتے ہیں جس دن سے مرا ہے یہی ہو رہا ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ کہتی ہے ماجرا یہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ شراب پیتا تھا، نشے میں مست رہتا تھا، نماز چھوڑتا تھا، رات گئے گھر واپس آتا تھا، میں ماں کی ممتا دن کی تھکی ہاری انتظار میں جاگتی ہوتی تھی، جب یہ آتا تھا میں اس کو کچھ کھلاتی پلاتی اور ساتھ سمجھاتی تھی، بیٹا
چھوڑ دے یہ دوستیاں، بیٹا چھوڑ دے یہ دوستیاں، بیٹا چھوڑ دے یہ دوستیاں۔ یہ مجھے جواب دیتا تھا، چپ کر کے بیٹھ، تو ہر وقت گدی ماں گدی کی طرح بولتی رہتی ہے، خبردار۔ تو مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کے اکثر یہی الفاظ ہوتے تھے، جس دن سے مرا ہے اس کی شکل کو اللہ نے گدھے کی شکل بنا دیا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ گناہوں کا اثر قبر پر ہوتا ہے، نیکیوں کا اثر بھی قبر پر ہوتا ہے، موت پر بھی ہوتا ہے، قبر پر بھی ہوتا ہے، میدان محشر میں بھی ہوتا ہے۔ آپ مسجد میں آئے، آپ نے وضو کیا، آپ نے قدم اٹھائے، آپ نے ہاتھوں کو دھویا، یہاں نیکی کا اثر ہوا۔ آپ نے یوں بازوؤں کو دھویا، یہاں نیکی کا اثر ہوا۔ آپ نے چہرے کو دھویا، یہاں نیکی کا اثر ہوا۔ آپ نے پاؤں کو دھویا، یہاں نیکی کا اثر ہوا۔ ابھی نہیں پتہ چل رہا، یہاں بھی اثر ہوا۔ پانی کے قطروں کے ساتھ گناہ جھڑتے چلے گئے، درجے بلند ہوتے گئے، نیکیاں لکھی گئیں۔ جب آپ قبروں سے اٹھیں گے انشاءاللہ یہ وضو والے اعضاء 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے۔ گناہوں کا اثر موت میں ہوتا ہے، قبر پہ ہوتا ہے، حشر میں ہوتا ہے۔ نیکیوں کا اثر زندگی میں بھی ہوتا ہے، مرتے وقت بھی ہوتا ہے، قبر میں بھی ہوتا ہے، حشر میں بھی ہوتا ہے۔ جتنی آپ کی رفتار گناہوں کو کرنے میں تیز ہے، اتنی ہی رفتار جہنم کی طرف بڑھنے میں تیز ہوگی، اور اتنی ہی رفتار جنت کی طرف جانے میں سست ہوگی۔ جتنی آپ کی رفتار نیکیاں کرنے میں تیز ہے، اتنی ہی آپ کی رفتار جنت کی طرف جانے میں تیز ہوگی۔ صحیح مسلم میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا شخص جو پل صراط سے گزرے گا وہ بجلی کے جھٹکے کی طرح گزر جائے گا۔ کچھ پل صراط سے گزریں گے، وہ ہوا تند و تیز جو ہوتی ہے اس کی طرح گزر جائیں گے۔ کچھ لوگ گزریں گے پرندوں کی اڑانوں کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ گزریں گے گھوڑوں کی دوڑ کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ گزریں گے پیادہ انسان اور پیدل چلنے والے کی طرح گزر جائیں گے، اور جو سب سے آخر میں رہ جائیں گے ان کی رفتار اتنی سست ہوگی، ایک دفعہ ایک قدم اٹھائیں گے اگلے قدم پہ گر پڑیں گے۔ جیسی نیکیوں کی رفتار ویسے جنت کی طرف جانے کی رفتار۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ تو آئیے، آج آپ سے ایک وعدہ لیا تھا، بیان انجوائمنٹ کے لیے نہیں سننا۔ میرے ابا جان اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہوتے تھے، بیٹا بعض لوگ سنتے ہیں عمل کے لیے اور بعض لوگ سنتے ہیں کانوں کے چسکے کے لیے۔ چسکا ہوتا ہے نا، کسی کو گانے سننے کا چسکا ہے، کسی کو میوزک سننے کا چسکا ہے، بہت برا چسکا ہے۔ کسی کو بس تقریر سننے کا چسکا ہے، عمل کا جذبہ نہیں ہے۔ تو آپ سے وعدہ لیا تھا کہ ہم نے عمل کرنا ہے، کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں، 2-3 عمل تو آپ کر لینا۔ سب سے پہلا عمل انشاءاللہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ میں سے کوئی بھائی اور کوئی بیٹا، کوئی بزرگ
کوئی ماں، خالہ، بہن اور بیٹی خالی نہ جائے، یہ وعدہ کر کے جائے کہ آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کر لیا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے وعدہ کر لیا۔ اور میرے یہ نوجوان بیٹے جو ہیں، ان کو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ماں باپ کا دل نہ دکھایا کرے۔ آپ کے پاس موبائل کے لیے اگر 2 گھنٹے ہیں اور ماں کے لیے 15 منٹ بھی نہیں ہیں تو آپ سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس فیس بک اور واٹس ایپ، یوٹیوب چینل کے لیے اور مختلف نیوز چینل کے لیے اور اخبار کے لیے، دوستوں کے لیے، چائے کے لیے، گپ شپ کے لیے کئی گھنٹے ہیں اور باپ کے پاؤں دبانے اور اس کے دکھ سننے کے لیے آدھ گھنٹہ بھی نہیں ہے تو آپ سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہے۔ ماں باپ کے پاؤں میں بیٹھیں، ان کی خدمت کریں، اس کو سعادت سمجھیں۔ اگر وہ خوش ہیں تو اللہ خوش ہے، اگر وہ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے، دنیا کو دار الفنا اور دار الغرور سمجھیں، دھوکے کا گھر سمجھیں، اسے ہمیشہ کا گھر نہ سمجھیں، اور آخرت پر نظر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وقت کافی گزر چکا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ کہا اور سنا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک۔ لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم۔ لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے عظمت ولی اللہ، شان ولی اللہ، جلال ولی اللہ، کبریائی ولی اللہ، بڑائیوں والے اللہ، بلندیوں والے اللہ، معاف کرنے والے اللہ، رحم کرنے والے اللہ، عزتوں والے اللہ، شانوں والے اللہ، رفتوں والے اللہ، معاف کرنے والے اللہ، رحم کرنے والے اللہ، ہمارے سونے اللہ، کریم اللہ، اپنے ان گناہ گار، خطا کار، سیاکار بندوں کو بس تو معاف فرما دے۔ اللہ تیرے گھر میں فقیر بن کے آئے ہیں، محتاج بن کے آئے ہیں، سائل بن کے آئے ہیں، سوالی بن کے آئے ہیں۔ اے مولا کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ تو نے عرش معلیٰ پہ لکھا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، تیری رحمت تیرے غصے سے آگے نکل جاتی ہے۔ اللہ تیرے قرآن کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، تیرے قرآن کے صفوں پہ بار بار لکھا ہے الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم۔ اللہ ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما، رحمتوں والا معاملہ فرما، ہماری خطائیں کوتاہیاں کمزوریاں تقصیریں اور لغزشیں معاف فرما۔ اے اللہ زندگی بڑی جلدی جلدی گزر گئی ہے، اے میرے مولا لاشیں بھی بڑی دیکھ لی، جنازے بھی بڑے اٹھا لیے، باپ کو جاتے بھی دیکھا، ماں کو جاتے بھی دیکھا، بھائیوں کو الوداع ہوتے بھی دیکھا، استادوں شاگردوں کو علماء کو بھی جاتے دیکھا۔ اے میرے مولا ہمارے دلوں پہ زنگ بڑے چڑھے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، آخرت کی فکر عطا فرما، آخرت کی فکر عطا فرما، آخرت کی فکر عطا فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارک لنا فیما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت۔ اللہ یہ معصوم بیٹے معصوم بچے جنہوں نے بڑی شوق محبت سے نمازیں پڑھی ہیں، اللہ ان کو پختہ نمازی بنا، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ جن ہمارے بیٹوں نے دعائیں یاد کی ہیں اللہ ان کو اپنے دین کے لیے پسند فرما۔ اے اللہ ان کے استاذ محترم کی محنتیں قبول فرما، اس مسجد کی انتظامیہ کی محنتیں قبول فرما۔ اللہ یہ رونقیں ان کو دیکھ کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اللہ ان رونقوں کی حفاظت فرما، ان رونقوں کی حفاظت فرما۔ اللہ میرے سنے اللہ تجھ سے ایک خاص دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ اس دعا کے لیے ہم بڑے بے چین رہتے ہیں، بڑے بے تاب رہتے ہیں۔ اللہ آج فتنے بڑے زیادہ ہیں، موبائل فیس بک یوٹیوب انٹرنیٹ کے فتنوں میں اللہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں بڑے اندیشوں میں رہتے ہیں۔ میرے سونے اللہ ہمارے ان بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے بیٹوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما۔ فحاشی کے سیلاب سے اللہ تو ان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم انہیں تیری حفاظت میں دیتے ہیں، تو ان کی حفاظت فرما۔ اللہ جی تیرے نبی کے پاس ایک نوجوان آیا تھا، وہ زنا کی اجازت مانگتا تھا، تیرے پیارے نبی نے جو اسے دعا دی تھی وہ دعا ہم اپنے بچوں بیٹوں بیٹیوں کو دیتے ہیں۔ اللہم اغفر ذنوبہم وطہر قلوبہم وحسن فروجہم۔ اللہم اغفر ذنوبہم وطہر قلوبہم وحسن فروجہم۔ اللہ جی میرے ان بیٹوں بیٹیوں کے دلوں کو پاک کر دے، جو ان سے خطائیں ہو گئی ہیں معاف کر دے، ان کے خیالات کو آئندہ کے لیے پاک صاف فرما دے، ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے، ان کے پردوں ان کی عزتوں ان کے شرمگاہوں کی حفاظت فرما لے۔
اللهم اغفر ذنوبهم وطهر قلوبهم وحسن فروجهم۔ اے اللہ اس امت کے حال پہ رحم فرما دے۔ اللہ ہم بچپن سے امت پہ ظلم کا سنتے آئے ہیں، اللہ اب تو یہ مظلومیت کی داستانیں سن سن کے ہمارے دل بڑے زخمی ہیں۔ میرے سونے مولا تو اس امت کی مدد فرما دے، اس امت کی مدد فرما دے، اس امت کی مدد فرما دے۔ اللهم ارحم احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، اللهم ارحم احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا۔ میرے مولا ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے فوت شدگان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ میرے مولا بڑے اچھے اچھے لوگ دنیا سے بڑی جلدی جلدی جا رہے ہیں، ہمارے استاد جی شیخ الحدیث مولانا یونس بٹ رحمہ اللہ کی بخشش فرما، شیخ عبدالحمید ہزاروی، عبدالرشید ہزاروی کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جتنے علماء تیرے پاس چلے گئے سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ آج ہمارے ایک پیارے بھائی ڈاکٹر ظہور دنیا سے گئے، اپنے اس بندے کو معاف فرما۔ ہماری جماعت کے بزرگ اللہ ہمارے ایک انکل بھی دنیا سے آج رخصت ہوئے، ان کی بھی بخشش فرما۔ میرے اللہ جو قبر کے قیدی ہیں تو ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، ہمیں اپنے آخرت کی فکر عطا فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہماری ضرورتیں اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ ہمارے والدین جو چلے گئے ہیں ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جو موجود ہیں ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اس پروگرام کو قبول فرما، یہاں بیٹھنا سننا سنانا انتظامات، اور اے اللہ ان بھائیوں کی محنتیں محبتیں، اے اللہ جس جس بھائی نے جیسے جیسے محبت کا اظہار کیا ہے تو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔